بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل اور آج امام صاحب نے صلاۃ تراویح میں جن آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے وہ آیات سورۃ البقرہ کی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری صورت ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بعد آتی ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے۔ اس صورت کی یعنی سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ بقرہ کی فضیلت دیگر کئی اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی اس صورت کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کرتا ہے گویا وہ اپنے گھر کو شیاطین سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں، خاص طور سے جن کا تعلق جناتوں سے ہے، سرکش شیاطین سے ہے، جادو ٹونا سے ہے، اور بھی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن البیت الذی ينفر من الشیطان یقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ سورہ بقرہ کی فضیلت گھر میں تلاوت کرنے کی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ تم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم پڑھو، کیونکہ قرآن کریم بروز قیامت پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی، سفارشی بن کے آئے گی۔ یہ عمومی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی پورے قرآن کی۔ آگے مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اقرؤوا الزہراوین، کہ تم لوگ زہراوین کی تلاوت کرو، زہراوین پڑھو۔ یہ زہراوین کیا ہے؟ زہراوین سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے، یعنی یہ دونوں روشن صورتیں ہیں۔ زہرا کے معنی ہوتے ہیں تابناک کے، چمک کے، روشنی کے۔ جس طریقے سے ہم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر، جسمانی طور پہ ہر اعتبار سے مکمل بنایا تھا، چمکتا ہوا بنایا تھا۔ یہاں بھی ان دونوں صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ زہراوین ہیں، دونوں چمکتے ہوئے صورت ہیں، اس کی تم لوگ تلاوت کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ
یوم القیامت کأنہما غمامتان او غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف. کہا کہ ان دونوں سورتوں کی اگر تلاوت کرتے ہو تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں بروز قیامت تمہارے آگے آگے روشنی بن کے چلیں گی. گویا یہ کہ یہ دو بادلوں کی طرح ہوں گی یا دو سائبان کی طرح ہوں گی یا دو اڑتے ہوئے چڑیوں کی جماعت کی طرح ہوں گی، تم کو ڈھانپے ہوئے ہوں گی. تحاجان عن اصحابہما، اور یہ دونوں تمہارے حق میں یعنی پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے لڑیں گی، جھگڑیں گی، سفارش کریں گی. جس طریقے سے ایک بچہ اپنی بات منوانے کے لیے گھر میں اپنے ماں سے اپنے باپ سے دیگر لوگوں سے لڑتا ہے. یہ زہراوین کی فضیلت ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی. اگر آپ پڑھتے ہیں تو بروز قیامت یہ آپ کے لیے روشنی ثابت ہوں گی، آپ کے آگے آگے چلیں گی، بادل کی طرح آپ کے اوپر سایہ فگن ہوں گی اور اللہ کے دربار میں آپ کے لیے حجت کریں گی، لڑیں گی. اتنی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آگے کہا یہاں پر ان دو سورتوں کی، پہلے پورے قرآن کی فضیلت بیان فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی حدیث میں اب آگے صرف سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، پڑھو، اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھو. فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ. کہا کہ اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے، اس کو پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ تمہارے لیے باعث حسرت ہے، زحمت ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر تم اس سورت کی تلاوت کرتے ہو تو دنیا کا کوئی جادوگر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تم پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے، تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. یہ عمومی فضیلت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. ویسے جب آپ اس سورت کو دیکھیں گے ابتدا سے لے کے آخر تک تو آپ کو بہت سارے مضامین اس میں ملیں گے. اس میں اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت، اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کا تذکرہ کیا ہے، اور پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو نکال دو اس کتاب کے تعلق سے. یہ سب سے سچی کتاب ہے، سب سے مقدس کتاب ہے. اس سے بہتر اور اس سے پوتر و پاک کتاب اس روئے زمین پر نہ کوئی تھی، نہ قیامت تک کوئی آئے گی. اس کے تعلق سے تم کسی طرح کے شکوک و شبہات میں نہ پڑو. جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، گمراہ کن جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. اور آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں گائے کا تذکرہ بڑے تفصیلی انداز سے کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس سورت کا نام رکھا دکاؤ، یعنی گائے، اسی لیے کہ بطور خاص اللہ رب العزت والجلال نے گائے کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا. جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے آسمانی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس میں تحریف سے کام کیا، تغیر و تبدیلی کی، من چاہی کتابوں کو تبدیل کر دیا. یہ سارے واقعات اس کے اندر ملیں گے. مزید آپ آگے بڑھیں گے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ ملے گا، ان کے والد کا تذکرہ ملے گا، دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ملے گا. اسی طریقے سے اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات، بلکہ امام ابن کثیر کے مطابق علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سورت کے اندر 1000 اوامر کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے 1000 نواہی کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے 1000 خبر کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے. یہ گویا 3000 موٹی موٹی چیز ہو گئی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ بنیادی چیزیں جس کا تعلق ہر انسان سے ہے اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا. مثال کے طور پہ طلاق، اور یہی نہیں کہ من جملہ بلکہ طلاق کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے کہ طلاق رجعی کیا ہے،
طلاق بائن کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، اس کے تعلق سے خصوصی ہدایت موجود ہے۔ ایک خاتون حمل سے ہے، اس کی عدت کیا ہے، غیر حمل سے ہے، اس کی عدت کیا ہے، ایک عورت بچہ کو جنی ہے، نفاس ہے، اور پھر نفاس کے بعد بچے کے رضاعت کا مسئلہ، اس کے تعلق سے اس کے اندر گفتگو کی گئی، ایلا کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ بہت سارے مسائل اس سورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمائے ہیں، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اس سورت کو دیکھیں گے تو اس سورت کی فضیلت دوسرے نواحی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ مدنی سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اوائل میں نازل فرمایا ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرمائی ہے، جس کا تعلق ربا سے ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آیت کا تذکرہ فرمایا ہے، سب سے اعظم آیت ہے قرآن کریم کی۔ وہ کون سی آیت ہے، کوئی بتائے گا؟ آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت ہر انسان جانتا ہے، اس کی اہمیت سے ہر انسان واقف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اس سورت کو، اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ رات میں سونے سے پہلے جو شخص پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں چلا آتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے صفت جلال کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی قدرت کا، اپنی عظمت کا، اپنے مقام اور مرتبے کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ گویا یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت اور اس کے صفات جلال اور اس کی قدرت اور اس کے عظمت پر مبنی نہایت ہی جامع آیت کریمہ، بلکہ یہی آیت اگر صرف اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے پڑھی جائے تو یہ آیت کافی اور شافی ہو جائے گی۔ اور آخری بات آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کے اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تھے اور اس سفر معراج پر اس رات میں اللہ جل شانہ نے جن تحائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، ان تحائف میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے سے بطور خاص ان 2 آیتوں کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس سے پہلے اس قسم کی یا ایسی آیتیں کسی اور نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی ہیں۔ اور ان 2 آیتوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی و شافی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے اندر جو اوامر، جو منہیات، جو حلال جو حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ طلاق ہے، عدت ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اور اس قسم کی جتنی اہم چیزیں ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سورۃ البقرہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خصوصی توفیق ارزانی فرمائے۔